آپ خروج کا مسئلہ بہت بیان کرتے ہیں لیکن دوسری طرف کہتے ہیں کہ ابھی خروج نہیں کرنا، تو یہ کیا بات ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ تعلیمی ادارے خامخواہ کرنا ہوتا، خروج کے لیے کوئی تیاری ہو، متبادل کوئی نظام ہو کہ اگر اس کو ختم کیا جائے تو اس کے بعد کیا ہوگا پھر؟ اگر یہی ہے کہ لا قانونیت ہو جائے اور قتل و غارت ہی ہو، کوئی سسٹم نہ آئے، تو اس سے تو بہتر ہے کہ اچھا برا جو چل رہا اس کو چلنے دیا جائے۔ کچھ نہ کچھ تو لوگوں کی جان مال بچی ہوئی، خام خواہ اٹھ کر ان کو بھی ختم کر دیں اور بعد میں بھی ہم سے کوئی انتظام نہ ہو سکے۔ کیا کیا افغانستان میں مجاہدین نے؟ اب طالبان تو الگ ہے، چلو انہوں نے کوئی حکومت بنائی تھی، جو اتنے بڑے جماعتیں تھیں روس کو دفع کیا اور آپس میں الجھ گئی، پھر حکمت یار اور دوسرے جو تھے ربانی، کتنا تماشا بنا۔ پھر مکہ لے گئے، وہاں ان کا معاہدہ کرایا، واپس آئے معاہدے سے پھر گئے۔ تو ایسے ہی بد نظمی جو ہے یہ دین کو بدنام کرنے والی بات ہے۔ مودودی صاحب کہتے تھے کہ لا اینڈ آرڈر کسی طرح کا بھی اچھا بلا، وہ پھر بھی لا قانونی سے بہتر ہے، کچھ نہ کچھ انتظام ہے۔ جی خروج اسی صورت میں ہے جب نا یہ انتظام ہو کہ بعد میں ہم کنٹرول کر سکیں گے، کوئی اچھا نظام لا سکیں گے۔ صحیح۔ امام شاطبی لکھتے ہیں نا سامنے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور دوسروں نے کیوں یزید کی بیعت کر رہی، وہ کہتے ہیں اسی لیے کر رہی، انہوں نے دیکھا کہ اب اس کے بعد کوئی اور تو اچھا نظر نہیں آتا، یہ زبردستی مسرت ہو گیا، ہم ہٹا بھی نہیں سکتے، تو صرف خرابی ڈالتے رہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے میرا سارا بیان سنا، میں کہتا حضرت امام حسین کا بھی جو لوگوں نے بنا لیا خروج بالکل غلط ہے۔ خروج کیا، نہ کوئی تیاری کی، نہ کہیں تقریر کی میرا ساتھ دو، وہ تو احتجاج تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، میں اختلافی نوٹ تو لکھ دوں کہ یہ دین کے مطابق نہیں ہو رہا، اس لیے نہ کو انہوں نے فوج اکٹھی کی، کہیں لوگوں کو دعوت دی، مکہ میں رہے ہیں، کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہ آؤ میرا ساتھ دو، بلکہ جو لوگ خود بخود ساتھ مل گئے راستے میں ان کو بھی ہر جگہ کہا میں یار موت کی طرف سفر کر رہا ہوں، میرے ساتھ کیوں تم چلتے؟ وہ ساتھ چھوڑ جاتے تھے، بجائے جھوٹے لیڈروں کی باتوں کی طرح کے وہ امیدیں دلاتے کہ ہاں میرے ساتھ آؤ، نہیں، انہوں نے صاف کہا کہ میں تو موت کی طرف جا رہا ہوں۔ اس وقت حالات ایسے ہو گئے کہ انہوں نے میں نواسہ رسول جب جان دوں گا تو امت سوچنے پر مجبور تو ہوگی نا کہ کیا قیامت آ گئی تھی یار اس نے جان دی۔ اس لیے کوئی جنگ کی بات نہیں، ہر موقع پر صلح کی بات کی کہ مجھے واپس جانے دو، ملک سے نکل جانے دو، مگر یہ ظالم حکومت جو ہے اس کی تائید ملک سے نہ کراؤ، یہ میں دستخط کر دوں کہ دین جو ہے اس کی قربانی دے دوں، دین کے خلاف ہے یہ سب کچھ کرتے رہو۔ جی اچھا، آپ نے کیا کہتے ہیں ایک اور چیز کہی تھی کہ اگر فاسق کی جو ہے وہ بیعت نہیں ہوتی، وہ حکمران نہیں بنے گا، کوئی بندہ ایٹ دا ٹائم آف ہاں یہ ابتدار میں نہیں، یہ ٹھیک ہے، سیدھا بیعت کر رہے ہیں لوگ، اگر اس وقت ہی فاسق ہے تو پھر علماء امت جو ہے نا وہ متفق ہیں کہ اس کی بیعت منعقد نہیں ہوتی، وہ کال عدم ہے، بالکل کوئی اس کی حیثیت نہیں، جس کو موقع ملے اس کا تختہ اٹھنے کا اور اچھا نظام بنانے کو اڑ سکتا، وہ کوئی بیعت نہیں۔ البتہ اگر پہلے متقی تھا، صالح تھا، انتخاب کے وقت عمر نے صحیح چنا، بعد میں اس میں تبدیلی آ گئی، پھر وہ حکم ہے کہ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، کچھ صبر کریں، اور اگر نہ ہی وہ باز آئے پھر اٹھنے کا موقع آ جاتا۔ جو پہلے دن ہی فاسق تھا وہ کہتے ہیں فاسق کی امامت نہیں منعقد ہوتی، وہ کیوں سربراہ بنے گا؟ ٹھیک ہے، تو ابھی جو ہمارے کرنٹ نظام امپلیمنٹ ہوا ہوا ہے تو اس میں ہمارے جو حکمران ہیں وہ فاسق ہی ہیں، تو ہم ان کے خلاف کسی وقت بھی کر سکتے ہیں خروج اگر ہمارے پاس کوئی متبادل۔ ہاں ایسے وسائل اور کامیابی کی امید اور بہتر نظام لانے کی توقع تو کر سکتے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ اور امام مالک سے جب لوگوں نے پوچھا کہ انہوں نے جو بیعتیں ہم سے لی ہوئی ہیں اس میں یہ بھی اقرار کرائیں، سرکاری مولویوں نے کہہ دیا نا کہ اس طرح لوگ جکڑے جائیں گے کہ کہو کہ اگر میں بیعت سے پھروں گا تو میری بیویوں کو طلاق، میرے غلام آزاد، میرا سارا مال صدقہ، یہ حلف اٹھواتے تھے۔ انہیں ایمان حجاجیہ کہتے ہیں، حجاج کی بنائی ہوئی قسمیں۔ ان سے فتویٰ پوچھا، انہوں نے کہا جب بھی چاہے قسمیں توڑ دو، کوئی یہ قسمیں نہیں، نہ اس کا کونا یہ کوئی قسمیں زبردستی تم سے ہی کہلواتی۔ تو علماء نے تو ہر طرح کوشش کی کہ کوئی صحیح نظام آ جائے، مگر کیا کریں، ظالموں نے پیش نہیں جانا۔ جی ماشاءاللہ۔